مجلس منسوب ہے مظلوم کربلا سے۔ سبحان اللہ، ہماری مجلس میں انبیاء کرام کا ذکر بھی ہوتا ہے، اولیاء اور صالحین کا ذکر بھی ہوتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر بھی ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن کا ذکر، قرآن کے فضائل پڑھے جاتے ہیں۔ ان سارے اذکار کے ہوتے ہوئے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ آدم کی مجلس ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ابراہیم کی مجلس ہے، اسماعیل کی مجلس ہے، موسیٰ کی مجلس ہے، عیسیٰ کی مجلس ہے، یا محمد مصطفیٰ کی مجلس ہے، یا مجلس ذکر قرآن ہے، یہ بھی نہیں کہتے، یا مجلس ذکر خدا ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے۔ ہم اگر ان سارے اذکار کے ہوتے ہوئے کسی کی مجلس کہتے ہیں تو وہ صرف مجلس حسین ہوتی ہے اور نہیں کسی کی۔ کبھی آپ نے سوچا اس کا فلسفہ، اس کی حکمت کیا ہے کہ مجلس حسین ہی ہوتی ہے؟ سارے ذکروں اور اذکار کے باوجود ہم مجلس حسین کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اگر ہم کہیں مجلس آدم تو وہ صرف آدم کی مجلس ہوگی، توجہ ہے نا؟ اگر کہیں مجلس ابراہیم تو وہ ابراہیم کی مجلس ہوگی، اگر کہیں مجلس موسیٰ کلیم اللہ تو وہ موسیٰ کلیم اللہ کی مجلس ہوگی، مجلس ذکر خدا ہو اللہ کی مجلس ہوگی، اسی طرح مجلس ذکر قرآن ہو تو یہ قرآن کی مجلس ہوگی، یا شبینہ کہہ دیتے ہیں، تلاوت قرآن کہہ دیتے ہیں، ختم قرآن کہہ دیتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے جب ہم مجلس حسین کہتے ہیں تو ہمیں پورا دائرہ وسیع نظر آتا ہے، اس لیے کہ حسین وہ ہے جس نے آدم کو بچایا ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کی محنت کو رنگ لگائے ہیں، اور خدا کی توحید کو بچایا، نبی کی رسالت کو بچایا، ذکر قرآن کو بچایا۔ جب ہم کہتے ہیں نا یہ مجلس حسین ہے یا ذکر حسین ہے تو خدا کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، اور علی مرتضیٰ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ حسین ایسی جامع شخصیت کا نام ہے، حسین نے بچایا ہے نا سب کچھ۔ بقائے رسالت کا نام حسین ہے، بقائے دین کا نام حسین ہے، حفاظت اور محافظ قرآن کا نام حسین ہے۔ جس سیدہ کی وفات کا دن ہے وہ کون ہے؟ ام المؤمنین، عام نہیں ہے، حقیقی ام المؤمنین ہے، محسنہ اسلام ہے، اسلام پہ احسان کرنے والی خاتون، محسنہ رسالت و نبوت ہیں، جس نے نبوت پہ بھی احسان کیا، رسالت پہ بھی، اور محسنہ امامت و ولایت بھی ہیں۔ توجہ رہے بچوں میری طرف، امامت پہ بھی احسان کیا، ولایت پہ بھی احسان کیا۔ اس خاتون کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ منزلت ایسی ہے، کردار ایسا ہے، اور خدیجہ بنت خویلد، خویلد ان کے والد کا نام ہے، یہ سیدہ بھی قریش میں سے ہے،
جیسے رسول اسلام قریش میں سے ہے، اسی طرح یہ سیدہ بھی قریش میں سے ہے اور نسل ابراہیمی سے ہے، جیسے محمد مصطفیٰ نسل ابراہیمی سے ہے۔ شجرہ دونوں کا ایک ہے، نسب دونوں کا ایک ہے، تعلق دونوں کا ایک ہی خاندان سے ہے۔ اور پھر محمد مصطفیٰ کی زندگی مبارک کو دیکھا جائے، اخلاق، ایسا اخلاق کہ خالق قرآن کے اندر فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ سند دے رہا ہے اے میرا نبی تو اخلاق کے بلند ترین درجہ پہ فائز ہے۔ اخلاق کا وہ درجہ تیرے پاس ہے جو نہ انبیاء میں سے کسی کے پاس تھا، نہ ائمہ میں سے کسی کے پاس ہے، نہ اولیاء و صالحین میں سے کسی کے پاس ہے۔ تو خلق عظیم کا مالک ہے، اور محمد خود بھی فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو مبعوث ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کر سکوں۔